نصرت مبشر صاحبہ نے ایک وقت پہلے نیو جرسی امریکہ سے ہم سے یہ سوال پوچھا تھا، تو اس کو اس موقع کے حوالے سے شامل کیا ہے کہ ایسے مواقع پر شب معراج، شب برات یا عید میلاد النبی وغیرہ کے موقع پر بعض لوگ خاص اہتمام سے کھانے وغیرہ بناتے ہیں اور ان کھانوں پر پھر ختم دلواتے ہیں، اور ہمسایوں کو یا جاننے والوں کو بھی وہ کھانے بھجواتے ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ ایسی چیزوں کے لینے یا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ شب معراج کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رجب کی 27 تاریخ کو، مگر اس پہ مورخین اتفاق نہیں کرتے، نہ اس کے سال کے بارے میں اتفاق ہے، نہ اس کے مہینے کی تاریخ پہ اتفاق ہے، نہ اس کی تاریخ پہ اتفاق۔ شب برات کہتے ہیں کہ شعبان 15 تاریخ کو انسانوں کو بخشا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہ دوزخ آگ سے بچائے گئے ہیں، اس لیے اس کو عبادت کرو، اس کو شب برات۔ اور عام طور پہ مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو اس کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ظہیر صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج، اس پر تو سارے متفق ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے ہوئی، لیکن ہجرت سے کتنا عرصہ پہلے ہوئی، کون سے سال ہوئی، کون سے مہینے اور کون سی رات کو ہوئی، اس پر اختلاف۔ لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہجرت کے بعد 10 سال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو 10 مرتبہ تو یہ مدنی دور میں آئی۔ آپ نے نہ تو اس سے کسی جلسے کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کو اکٹھا کیا کہ آؤ معراج النبی پہ جلسے کریں، یا کوئی دیگیں پکائیں، کوئی کھانا تقسیم کریں، کوئی چٹنیاں پکائیں، کچھ نکالیں، اور نہ ہی عید میلاد النبی کا تصور پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو صرف 2 ہی عیدوں سے متعارف کروایا، ایک عید الفطر جو ماہ رمضان کے اختتام پہ آتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو ذی الحجہ کے میں آتی ہے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن دعوی رسالت کے بعد 23 سال آپ نے زندگی بسری، وہ 23 مرتبہ یہ دن آیا آپ کی زندگی، تو آپ نے 23 مرتبہ اس دن کے آنے پر نہ کوئی چراغاں کیا، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ حلوے پکائے، نہ چیزیں تقسیم کی، نہ کوئی جلسے۔ تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنی چاہیے۔ آج کل جو لوگ ان تینوں مواقع پر کھانے پکاتے ہیں کہ جی ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بابرکت موقع ہماری زندگی میں آیا، یا وہ کھانا پکا کر اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں کہ جی ہم یہ ختم دے دیا اللہ کا، اور پھر وہ خود بھی کھاتے ہیں، مستحقین کو بھی کھلاتے ہیں، اور اپنے رشتے داروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو یہ چیز کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے ثابت نہیں، نہ ہی آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کے نمونے سے اور آپ کے صحابہ کرام کے اعمال سے ثابت ہے، تو جو چیز نیکی کے نام پر کی جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے کھانے پکانے اس نام پر یہ بدعت ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بدعت اور شرک میں فرق فرمایا۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ختم کی ریوڑیاں وغیرہ تقسیم کی جاتی
کیا وہ لے کر کھا لینی چاہیے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ختم کا دستور بدعت ہے، شرک نہیں ہے، اس لیے کھا لینی جائز ہیں، لیکن ختم دینا دلوانا ناجائز۔ تو لیکن اگر اس میں کوئی مشرکانہ رسم شامل ہو جائے کہ یہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دے رہے ہیں، تو پھر وہ شرک بن جائے گا، پھر اس کا کھانا ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس بات میں فرق کرنا چاہیے۔ البتہ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں اگر وہ ماحول ایسا ہو، لیکن اس میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بعض علاقوں میں اگر ہم کسی کو یہ سمجھائیں کہ بھئی شب معراج پہ، شب برات میں، عید میلاد النبی کے موقع پہ ایسے کام نہ کیے جائیں، تو وہ عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں یہ اشتعال پھیلاتے ہیں گویا ہم اس قسم کی بات کر کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جہاں اس قسم کے خیالات کے پیدا ہونے کا امکان ہو، وہاں ہمیں کھا بھی لینی چاہیے، کیونکہ شرک تو نہیں ہے، بدعت ہے۔ ورنہ اگر ہمیں انہیں سمجھانے کی خاطر ہم انہیں یہ کہہ سکیں اگر کوئی علاقہ ایسا ہو، ماحول ایسا ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو کرنا کھائیں۔